ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں 3 بیوقوف دوست رہتے تھے۔ ان تینوں نے اپنے کام کاج کے لیے ایک گدھا پال رکھا تھا۔ وہ اس گدھے کا بے حد خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک دن وہ تینوں مل کر گدھا چھت پر چڑھانے لگے، کیونکہ گدھے کا چارہ چھت پر پڑا ہوا تھا۔ وہ تینوں مل کر بہت کوشش کر کے کسی نہ کسی طرح گدھے کو چھت پر چڑھانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب اس چھت پر وہ گدھے کو چارہ کھلانے لگے۔ جب گدھا چارہ کھا چکا تو وہ اسے نیچے لانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن گدھا کسی بھی طرح واپس نیچے نہیں آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک بھائی گدھے کو آگے سے کھینچ کر نیچے لانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ناکام رہا اور وہ خود نیچے گر گیا اور اسے کافی چوٹ بھی آئی۔ اب باقی دونوں بھائی مل کر گدھے کو نیچے لانے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک گدھے کو آگے سے کھینچ رہا تھا تو دوسرا اسے پیچھے سے دھکیل رہا تھا کہ شاید وہ کسی نہ کسی طرح گدھے کو نیچے لانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن بالآخر دونوں تھک ہار کر نیچے آ کر بیٹھ گئے اور آپس میں بات کرنے لگے کہ آخر کس طرح گدھے کو نیچے لایا جائے۔ اتنے میں گدھا چھت پر دوڑنے لگا اور اپنے پاؤں سے چھت کو اکھاڑنے لگا۔ اب ان کو فکر کھانے لگی کہ کہیں یہ گدھا ان کی چھت نہ توڑ ڈالے، کیونکہ چھت کافی کمزور تھی، اور وہ ابھی اسی فکر میں تھے کہ وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا۔ گدھا چھت سمیت نیچے آن گرا تھا۔ اب وہ بے حد پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ اب وہ تینوں اپنی بے وقوفی پر ہاتھ ملنے لگے، مگر اب ان کے پچھتانے کا کیا فائدہ جب ان کی چھت ٹوٹ گئی اور نقصان بھی ہو گیا۔ دوستو، دیکھا جائے تو یہی حال ہمارے حکمرانوں اور ہماری عوام کا بھی ہے۔ ہماری عوام خود اپنی مرضی سے کسی نہ کسی حکمران کو کرسی پر بٹھا تو دیتی ہے، لیکن جب وہ نااہل حکمران اپنی نااہلی سے نہ صرف اپنا بلکہ عوام اور ملک و قوم کو نقصان پہنچاتا ہے تو عوام اس کو واپس اتارنے کی کوشش کرنے لگتی ہے، لیکن پھر وہ حکمران کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور کوشش کرتا رہتا ہے کہ شاید کسی نہ کسی طرح عوام کو پھر سے بے وقوف بنا لیا جائے۔ اور ہمارا عالم تو یہ ہے کہ ہم بار بار انہی حکمرانوں کو اپنا خدا بنا کر سر پر بٹھا لیتے ہیں اور پھر بعد میں اپنا سر پیٹنے لگتے ہیں، جس کا خمیازہ نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ شروع میں ہی عقل مندی سے کام لے کر کسی ایسے شخص کا انتخاب کریں جو حقیقت میں ملک و قوم کی فلاح کے لیے کام کرے، تاکہ ہمیں بعد میں نقصان اٹھانے کے بعد پچھتانا نہ پڑے۔ ہمارے آج کل کے ملک کے حالات میں بھی ہمیں ایسی ہی حکمت عملی کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ملک فلاح اور بہتری کی طرف راغب ہو سکے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔